کہ ہم ماضی میں بہت زیادہ رہتے ہیں اور ہم مستقبل کی فکر کم کرتے ہیں. یہ ماضی پرستی کیا واقعی بہت بری چیز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، ماضی کو یاد رکھنا، ماضی پرستی نہیں، یاد رکھنا کہ اس سے ہمیں سبق ملتا رہے، ایک بڑی مباح چیز ہے، بڑی اچھی چیز ہے. لیکن ماضی پرستی انسان کو بے عملی کی طرف لے جاتی ہے. ہم ماضی سے سبق تو حاصل کریں. میں نے شاید آپ ہی کے کسی پروگرام میں ایک عرض کی تھی کہ درویش لوگ صرف آج میں زندہ رہتے ہیں. اچھا. یہ جو آج ہے اسی میں زندہ رہتے ہیں. ماضی کو یہ کہتے ہیں کہ وہ گیا وقت ہے، اس سے صرف سبق حاصل کیا جا سکتا ہے. کہ اس کو مختصر لفظوں میں کہ گزرا ہوا کل عبرت ہے، کہ اس سے صرف سبق حاصل کیا جا سکتا ہے. آنے والا کل امید ہے، کون جانے وہ امید پوری ہوتی ہے یا نہیں. تو اس لیے وہ لوگ آج میں زندہ رہتے ہیں اور اس لیے خوش رہتے ہیں. ہم ماضی پرستی سے نکل کر صرف اپنے ماضی کو یاد رکھیں، اور اس میں شک نہیں کہ ہمارا ماضی بڑا درخشاں ہے. ایز مسلمان امہ ہمارا ماضی بہت درخشاں ہے، بہت ہی قابل فخر ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس ماضی کو ہم ماضی پرستی کی طرف لے گئے. ہم نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا کہ وہ ہمارے اسلاف جو اتنی بلندی پر چلے گئے تھے، ان کی اس بلندی پر جانے کی وجوہات کیا تھی، اور ہم جو پستی میں گرے اس کی ریزنز کیا ہوئی. اگر ہم اس اینگل سے اس کی اسٹڈی شروع کر دیں تو یقینی طور پر اس کا فائدہ مل جائے گا کہ ہم صرف یہ دیکھیں کہ ہمارے اسلاف اتنے عروج پر کیسے گئے تھے اور ہم اتنا نیچے کیسے گرے. تو اس سے ایک سبق ملے گا ہمیں، اور اس سبق کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو کریکٹ کرتے رہیں گے. ہم جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دوسرے خلفائے راشدین کو ہم تعریفاً یاد کرتے ہیں. ضرور کرنا چاہیے کہ وہ ایک انتہائی بلند احترام کو ڈیزرو کرتے ہیں. اتنے بڑے لوگ تھے کہ اگر ہم سر اٹھا کے ان کی طرف دیکھنے کی کوشش کریں گے تو ہماری پگڑی سر سے گر جائے گی، اتنے بلند ہیں وہ. ان کا احترام ہر حال میں کیا جانا چاہیے. لیکن ان سے تعلیم حاصل کرنے کا ایک آسان ذریعہ یہ ہے کہ جس منصب پر فائز تھے دنیاوی طور پہ، روحانی بھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں ان سے. تو دنیاوی منصب جو ان کے پاس تھا وہ تھا امیر المومنین کا. اتنے کامیاب امیر المومنین کیسے ہوئے؟ تو مجھے فائدہ مل جائے گا. میں اگر یہ جاننا چاہوں کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ذرا 10 سال سے ذرا زیادہ دور خلافت ہے، ان 10.5 سالوں میں ہماری کایا پلٹ کیسے ہو گئی کہ ہمارے یہاں زکوٰۃ دینے والا شاذ و نادر ہی کوئی تھا، لیکن جب وہ دور ختم ہوا جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا. یہ ایک ٹوٹل ٹرانسفارمیشن تھی. 180 ڈگریز ٹرن لیا ہم نے. وہاں تک ہم کیسے جا پہنچے؟ اگر اس کو ہم اس اینگل سے ایگزامن کرنا شروع کر دیں کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کیا کیا اقدامات کیے جو ہم بہتر ہو گیا، تو ہمیں سبق مل جائے گا. ماضی کو یاد رکھیں ہم، لیکن ماضی پرستی کی طرف نہ جائیں. وہ بار بار علامہ اقبال یاد آتے ہیں، مطلب اس طرح کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا. تارا ہے.